احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم حامدا و مصلیہ۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن پاک کا کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے یا سنا جائے، تو قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا صحیح تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے الفاظ کا تلفظ اور تجوید صحیح نہ ہونے کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے سب سے پہلی اور بیسک چیز جو ہے وہ قاعدہ ہے۔ اگر قاعدہ کو تجوید کے قاعدہ بیسیکلی اصول کو کہتے ہیں، تجوید کے اصول قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے تجوید کے جو اصول ہیں، اگر ان کو صحیح طور پر انسان سمجھ جائے اور ان رولز کے مطابق، قوانین کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دے تو یہی مطلوب ہے، تو قرآن پاک کی ادائیگی اور تلفظ بالکل درست ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی سیڑھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے لیے قاعدہ ہے۔ اگر قاعدہ مضبوط ہوگا، قاعدہ اچھا ہوگا، تو قرآن پاک آپ تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قاعدہ با تجوید نہیں پڑھیں گے، تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو قرآن پاک کو تجوید اور تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، جس کی وجہ سے انسان بسا اوقات قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن قرآن پاک خود اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اور تجوید کے ساتھ اگر قرآن پاک نہ پڑھا جائے تو بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو کفر و شرک تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور ایسا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے قاعدے کی اہمیت یہ ہے کہ قاعدے کو تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ اچھے انداز سے پڑھا جائے، تاکہ ہمارا قرآن پاک پڑھنا با تجوید ہو جائے اور جو مراد ہے اس کے مطابق ہو جائے۔ اس سلسلہ میں سیرہ نے بھی حصہ ڈالا کہ قرآن پاک کو مختصر سے مختصر عرصے میں صحیح تلفظ اور صحیح تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جا سکتا ہے۔ قاعدے کو ایک منتھ میں بچوں کو مکمل کروانے کا، اور صحیح تجوید اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا جو ایک سالہ ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ ابھی ہم شیئر کرتے ہیں۔ تو اس میں اختصاراً میں عرض کر دوں کہ قاعدے میں ہم بچوں کو 7 اسٹیپس کرواتے ہیں، بچوں کو مخارج بتاتے ہیں، تجویدی قواعد بتاتے ہیں، جو قرآن پاک کے حفظ کے بچوں کے لیول کے تجویدی قواعد ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، پھر بچوں کو ہجوں میں مہارت دلواتے ہیں، پھر بچوں کی ہجوں کے بعد جو ادائیگی کا نمبر ہوتا ہے بغیر وقف کے، وہ اسٹیپ کرواتے ہیں، وقف کر کے بچوں نے اس کو کیسے پڑھنا ہے وہ اسٹیپ کرواتے ہیں، پھر رواں کا اسٹیپ کرواتے ہیں، اور 7ویں نمبر پر بچوں کو قاعدے میں ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ لہجے پہ مہارت ہو جاتی ہے، اور وہ بچے جب قاعدے سے نکل کے پارے کی طرف جاتے ہیں تو ابھی 1 سالہ ایکسپیرینس جو ہمارا ہوا اس میں ان بچوں کا بحمدللہ ادا، تجوید وہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن لہجہ بھی ان کا بحمدللہ اس لیول کا ہو جاتا ہے کہ سن کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ تو اختصاراً ابھی میں آپ کے سامنے ہر اسٹیپ کے بارے میں تھوڑا سا عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم حروف تہجی سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ حروف تہجی میں بچوں کو سمپلی صرف ادائیگی نہیں کرواتے، بلکہ پوری ڈیٹیل حروف تہجی کی بچے کے سامنے رکھتے ہیں اور بچے کو بحمدللہ اس میں مہارت دلواتے ہیں۔ ایک حرف، اس کی پھر شکل کیسی، اصل کیسی، انگلش میں اس کو کیسے پڑھنا ہے، اور اس کا بیلنس کیا ہونا چاہیے، اور 5ویں نمبر پہ بچے پھر اس حرف کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو یہ 4 اسٹیپ سے گزر کے 5ویں نمبر پہ جب اس حرف کی ادائیگی کرتے ہیں تو بچوں کو پورا رسوخ ہوتا ہے، پورا اعتماد ہوتا ہے، اور پورے وثوق کے ساتھ وہ بچہ اس کی ادائیگی کرتا ہے۔ ابھی سمپل کے طور پہ
چند بچوں سے میں آپ کے سامنے حروف تہجی جس انداز سے ہم پڑھاتے ہیں وہ پیش کروں گا۔ جی بیٹے آپ لوگ ریڈی ہیں؟ محمد خبیب ڈیٹیل بتائیے۔ ڈیٹیل مخرج، زبان کے جڑوں کے تعلق سے لگے شکل، اصل، انگلش کیو ٹرپل ایف بیلنس 3 الف ادائیگی قاف۔ جی بیٹے اس کی ڈیٹیل بتائیں۔ ڈیٹیل مخرج، زبان کے درمیان شیپ اوپر تعلق سے لگے شکل، اصل، انگلش جے ٹرپل آئی ایم بیلنس 3 الف ادائیگی جیم۔ حروف تہجی پر مکمل بچوں کو رسوخ کے بعد پھر ہم قاعدے میں بچوں کو 7 اسٹیپ کرواتے ہیں۔ پہلے اسٹیپ میں کوئی بھی لفظ بچوں کو دے دیا جائے تو حروف تہجی جو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بچوں نے پڑھی ہے، مخرج بھی سیکھا ہے اور اس کی پوری ڈیٹیل بھی پڑھی ہے، تو اس لفظ میں جتنے بھی حروف ہیں ہر حرف کا بچہ مخرج ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہے۔ سیمبل کے طور پہ ابھی ایک دو بچوں سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ موازینوہ یہ لفظ ہے، تو اس میں اب بچے اسٹیپس کر کے دکھائیں گے۔ محمد ابراہیم۔ ڈیٹیل مخارج، میم مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے شکل، اصل، انگلش ایم ٹرپل آئی ایم بیلنس 3 الف ادائیگی میم، واو۔ ڈیٹیل مخرج دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے شکل، اصل، انگلش ڈبلیو ٹرپل اے ڈبلیو بیلنس 3 الف ادائیگی واو۔ الف۔ ڈیٹیل مخرج منہ کے خالی حصے سے شکل، اصل، انگلش اے ایل آئی ایف بیلنس 1 ٹک ادائیگی الف، زا۔ ڈیٹیل مخرج اوپر اور نیچے والے دانتوں کو ملانے سے شکل، اصل، انگلش زی اے بیلنس 1 الف ادائیگی زا، یا۔ ڈیٹیل مخرج زبان کا درمیانہ حصہ جب اوپر تعلق سے لگے شکل، اصل، انگلش وائی اے بیلنس 1 الف ادائیگی یا، نون۔ ڈیٹیل مخرج زبان کی نوک جو اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ والے گوشت پر لگے شکل، اصل، انگلش این ٹرپل او این بیلنس 3 الف ادائیگی نون، ہا۔ ڈیٹیل مخرج حلق کے آخر سے شکل، اصل، انگلش ایچ اے بیلنس 1 الف ادائیگی ہا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ محمد ابراہیم نے پہلا اسٹیپ اس لفظ کے جتنے بھی حروف ہیں پہلا اسٹیپ ان میں اپلائی کیا اور تمام حروف کے مخارج بتائے۔ ابھی اسی لفظ میں دوسرا اسٹیپ یہ بچہ اپلائی کرے گا۔ جی بیٹے اس میں دوسرا اسٹیپ اپلائی کریں۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے ہمارا؟ قواعد۔ قواعد، شاباش۔ دوسرا اسٹیپ اپلائی کریں۔ اسٹیپ 2 قواعد، میم پر حرکات والا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ حرکات والے قاعدے میں سے زبر والا اسٹیپ، اس کو 1 ٹک کے برابر پڑھیں گے۔ واو۔ الف کو ملا کر 1 الف والا قاعدہ، 1 الف والے قاعدے میں سے الف سے پہلے زبر والا اسٹیپ، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ زا، یا کو ملا کر یا پر 1 الف والا قاعدہ، 1 الف والے قاعدے میں سے یا ساکن والا اسٹیپ، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ نون پر حرکات والا قاعدہ، حرکات والے قاعدے میں سے پیش والا اسٹیپ، اس کو 1 حرکت ٹک کے برابر پڑھیں گے۔ ہا، اس کے اوپر 2 قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں۔ 1 الف والا قاعدہ، 1 الف والے قاعدے میں سے الٹا پیش والا اسٹیپ، اس کو 1 الف کی مقدار پڑھیں گے۔ وقف والا قاعدہ، وقف والے قاعدے میں سے چوتھا اسٹیپ، اس پر جزم بنا دیں گے۔ اسٹیپ 3 ہجے، ہجوں میں مخارج کے بیلنس نہیں بناتے۔ اگر بیلنس قواعد کے بیلنس کے ساتھ بنائیں گے تو بیلنس مکس ہو جائیں گے، اس لیے میں صرف
قواعد کے بیلنس ہی بناؤں گا. میم زبر ما, واو الف زبر وا, ما وا, زا یا زیر زی, ما وا زی, نون پیش نو, ما وا زی نو, ہا الٹا پیش ہو, ما وا زی نو ہو. موازینہ. اسٹیپ 4 ادائیگی. موازینہ. اسٹیپ 5 آگے وقف کر کے ادائیگی. موازینہ آگے وقف, موازینہ. اسٹیپ 6 روانگی. روانگی میں ہم بیلنس بھی نہیں کریں گے اور آگے وقف ادائیگی بھی نہیں کریں گے. آمنا آوا آنیت ایلاف. اسٹیپ 7 لہجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.